حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پھر مل کر عتبہ کو قتل کیا۔ اب جنگ کے شروع ہی میں کفار کے 3 بہترین شہسوار، ان کے 3 سردار جو ہے وہ مارے گئے۔ پہلے ہی ان کے مورل زیادہ ہائی نہیں تھے اور کم ہو گئے۔ باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذرہ پہنے ہوئے ساتھ تھے۔ کافر شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا، پتہ نہ چلتا کس نے مارا۔ ایک صحابی نے کہا میں مشرک کو مارنے دوڑ رہا تھا کہ میری تلوار کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے گر گیا۔ حضرت عباس کو جب ایک انصاری قید کر لائے تو انہوں نے کہا واللہ مجھ کو اس نے قید نہیں کیا۔ جو حضرت عباس کہنے لگے اس انصاری نے مجھے نہیں قید کیا، مجھ کو تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے۔ بہت خوبرو تھا، بہت ہینڈسم تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ چتکبرے گھوڑے عام طور پہ عرب میں نہیں پائے جاتے۔ چتکبرے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پلین نہیں تھا، آل وائٹ یا آل بلیک نہیں، سپاٹڈ جی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو لوگوں میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری بولے اللہ کے رسول ان کو میں نے قید کیا ہے۔ تو آپ نے انصاری صحابی سے فرمایا چپ رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اب ان واقعات سے ایک تصویر آپ کے سامنے یقیناً یہ آ رہی ہوگی کہ قابو تو دشمن پر مسلمانوں نے پایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے قیدیوں کو پکڑ کے لا رہے تھے کہ ہم پکڑ کر لے آئے ہیں تم گردن مار دو، نہیں، پکڑ تو مسلمان لیتے تھے، بس ایک جس کو ہم کہتے ہیں فائنل ٹچ وہ فرشتوں کے ہاتھ سے۔ اس کے مختلف پہلو تھے اس چیز کے فرشتوں کو نازل کرنے کے مقاصد۔ ایک تو یہ کہ مشرک خود دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو بھیجوں گا اور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور یہ دیکھا مشرکین نے۔ ایک اور بھی ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک مشرک کہیں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کے پاس سے کچھ ایسے لوگ گزرے گھوڑوں پر جس کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، یعنی کہ ایک اجنبی سی مخلوق اس کو محسوس ہوئی۔ انسان تو تھے لیکن اس کو لگا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اور اس کی ایک ہیبت اس کے دل پر بیٹھی۔ تو مختلف مشرکین نے یہ اپنا اپنا تجربہ بھی بیان کیا، تو ان پر بھی ان میں یقیناً ایک اثر ان کے دل نے قبول کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کہیں اپنی جیت پر یہ زوم نہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی قوت بازو پر جیت لی، ہماری کامیابی ہے۔ ان کو یہ رہے کہ اگر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نہ آتی تو ہم نہ جیت سکتے۔ تو مسلمانوں میں ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہوئی اس سے، فرشتوں کے نزول سے، اور کفار کے اوپر ایک روب اور ایک ہیبت پڑ گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر وہ جنگیں جتوائے، خالص ہیومن کوشش ہوتی ہے، انسانی کوشش پوری ہوتی ہے، اور جنگیں تو انسانوں ہی سے جتوائی جاتی ہیں۔ جنگ کے اختتام پر ابو جہل سمیت کفار کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ ان میں نضر بن حارث بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نضر بن حارث یہ وہ جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے لونڈیاں ٹرین کی تھیں، اور یہ رستم اور اسفندیار کے قصے سنایا کرتا تھا۔ شروع میں جو ہم نے میتھڈالوجی ڈسکس کی تھی اس میں ایک فرنٹ یہ بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی نے اس کی گردن ماری۔ عقبہ بن ابی معیط جانا پہچانا نام ہے، کبھی اوجھوئی لا کر ڈالی تھی، کبھی آپ کی گردن میں چادر ڈال کر ایسے مروڑا تھا کہ آپ کا دم رکنے لگ گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے حکم پر حضرت عاصم بن ثابت، یا بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ قیدیوں میں سے بس یہ 2 لوگ قتل کیے گئے اور باقی قیدی صحابہ کرام پر تقسیم کر دیے گئے۔ اس زمانے میں جیلوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ قیدیوں کو گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں روٹی بڑی قیمتی چیز تھی اور کھجور تو معمولی چیز ہوا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جنیوا کنونشن جو آج تک وہ کام نہ کرا سکی، اتنے بڑی بڑی قراردادوں کے باوجود اور کانفرنسز کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبانی حکم نے وہ کام کرا دیا۔ قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک، کوئی ریٹن آپ نے آرڈیننس بھی جاری نہیں کیا، کوئی قانون نہیں بنایا، بس کہا کہ اچھا سلوک کرنا، اور بہترین سلوک جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ کیا گیا۔
ہوتی ہے نا سمینا و تانا کی برکت، کر کے دیکھیں تو ہم کو اس کی برکتیں پتہ چلیں۔ حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ قیدیوں کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا۔ آپ کا حجرہ چونکہ ساتھ ہی تھا، شاید مسجد نبوی میں کچھ قیدی رکھے گئے تھے یا آس پاس کے گھروں میں تھے۔ بہرحال حضرت عباس کی بیڑیوں کی آپ کو آواز آتی رہی، آپ سو نہ سکے، اس لیے کہ بہرحال چچا بھی تو تھے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ سارے قیدیوں کی بیڑیاں کاٹ دو۔ یہ نہیں کہا کہ بس میرے چچا کے ساتھ خاص پریفرنشل معاملہ ہونا چاہیے، آپ نے کہا سب کی بیڑیاں کھول دو۔ اسی موقع پر حضرت عباس کے پاس کرتا نہیں تھا، لمبے چوڑے انسان تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس کو دیا تھا، اور یہ ایک احسان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عبداللہ بن ابی کا۔ اسی لیے جب اس کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے اپنا کرتا اس کے لیے دے دیا تھا۔ جب اس کا بیٹا آیا تھا کہ اپنا کرتا دے دیجئے، ہم اپنے والد کو اس میں کفنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے دے دیا تھا۔ قیدیوں کا فدیہ 1000 درہم سے لے کر اور 4000 درہم تک طے پایا۔ اہل مکہ میں مدینے والوں کی بنسبت لوگ زیادہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہٰذا جو لوگ فدیہ نہیں دے سک رہے تھے، جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جب یہ بچے اچھی طرح پڑھ لکھ جائیں گے تو یہی ان کا قیدیوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نان مسلم ٹیچر سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں۔ ایک اور یہاں مثال ہمیں مل رہی ہے کہ اصل چیز سکل ہے۔ اب اگر نہیں آتا مدینہ والوں کو پڑھنا لکھنا، اور کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دیکھیں کوئی یہ معمولی دشمن نہیں ہے، جنگی قیدی ہیں، لیکن بہرحال ان جنگی قیدیوں سے بھی بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھوا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پر کمپرومائز کیے بغیر دین کے فائدے کے لیے جتنا بھی کفار سے کام لیا جا سکتا ہے، جتنا بھی ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ حاصل کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ کئی قیدیوں پر آپ نے احسان فرمایا، فدیہ لیے بغیر ہی ان کو آپ نے آزاد کیا۔ یہ چوائس ہوتی ہے کمانڈر ان چیف کی، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کی بھی یہ چوائس ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، خود کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ آپ کے اپنا ڈسکریشن تھا کہ آپ کس سے فدیہ لیں اور کس کو آپ احسان کر کر چھوڑیں۔ آپ کے داماد ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، وہ بھی قید ہو کر آئے۔ حضرت زینب نے فدیے کے طور پر کچھ مال بھیجا اور اس میں ایک ہار بھی تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا۔ یہ حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو ایک سارا زمانہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا ہوگا، اپنے گھر کی آواز، بچوں کی ہنسی اور ایک بیوی کا پھرنا گھر کے اندر۔ کتنا زمانہ بدل گیا تھا نا، کہاں سے کہاں آپ کو حالات لے آئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ وہ یہ ہار زینب کو واپس دے دیں، آپ نے خود نہیں دیا۔ یہ آپ کی عدالت اور آپ کا انصاف۔ آپ نے کہا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دیتا ہوں زینب کو۔ صحابہ نے بخوشی ہار کہا کہ ہاں آپ واپس کر دیجئے۔ تو آپ نے ابو العاص کو چھوڑا، لیکن اس شرط پر کہ وہ واپس مکے جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ تو سمجھے کہ یہ ایک کیس کیا ہوا کہ فدیہ نہیں لیا، ایکسچینج کر لیا، اور یہ بھی اجازت ہے اس کو کرنے کی۔ مکہ پہنچ کر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو کنانہ کے ساتھ انہوں نے مدینے روانہ کیا۔ اونٹ پر سوار تھے، راستے میں کفار نے حضرت زینب کو گھیر لیا اور اپنا نیزہ مار کر ان کو نیچے گرا دیا۔ اس وقت یہ حمل سے تھیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، سخت ان کو چوٹیں آئیں، بہت مشکل سے مدینہ پہنچی اور مدینے میں رہیں۔ ان کے شوہر کافی عرصے مشرک ہی رہے۔ پھر محرم 7 ہجری میں ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو العاص اسلام قبول کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہر پر ان کا نکاح دوبارہ حضرت زینب سے کیا، اس لیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ نازل ہو چکی تھی جس کی روح سے ایک مومن عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہیں رہ سکتا تھا، تو لہٰذا وہ نکاح تو فسخ ہو گیا تھا۔ لیکن اب جب حضرت ابو العاص آ گئے مسلمان ہو کر تو آپ نے مہر تو پہلا ہی رکھا اور نکاح دوبارہ کروا دیا۔ 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، اور وجہ اس کی وہی چوٹ تھی جو ان کو ہجرت کے وقت لگی تھی۔ اس سارے عرصے میں کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوگی۔ 2 ان کے بچے تھے، علی بیٹا تھا اور بیٹی کا نام امامہ۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد امامہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔
جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرکت نہیں کر سکے تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت رقیہ جو کہ نبی اکرم کی دوسری بیٹی تھی، ان کو چیچک نکل آئی تھی، اسمال پاکس، اور وہ بہت زیادہ بیمار تھیں. تو خود اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو حکم دیا تھا کہ آپ مدینے میں رہ کر رقیہ کی دیکھ بھال کیجیے. نبی اکرم بدر ہی میں تھے، ابھی آپ میدان جنگ ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور 21 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. این اس وقت جبکہ ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ قصوہ اونٹنی پر بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہوئے. عجیب ہم کیفیت دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کی کہ عجیب مکسچر ہے خوشی اور غم کا. عام انسان پر اگر یہ حالات پڑیں تو وہ خوشی اور غم میں ڈفرینشیٹ نہ کر سکے. اس کا غم یا تو خوشی پر پھیل جائے یا اس کی خوشی غم پر پھیل جائے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عدالت ہے، یہ ان کی غیر معمولی کوالٹی ہے کہ انہوں نے خوشی کو خوشی کی جگہ رکھا، اس کو غم پر نہیں آنے دیا، اور غم کو اپنی جگہ رکھا، اس کی وجہ سے اپنی خوشی کرکری نہیں کی. معمولی بات نہیں ہے اپنے جذبات میں عدل کرنا، اپنے جذبات کو ان کی حدود میں رکھنا، یہ غیر معمولی کوالٹی ہے. اس لیے کہ اگر دیکھیے آپ پہ اتنا بڑا غم پڑا، اگر آپ افسردہ رہتے تو مسلمان خوش رہ سکتے تھے. اور غم کا تو یہ ہوتا ہی ہے، ایک شخص اگر ہمارا پیارا کوئی ہے، مثال کے طور پہ ہماری ماں ہے یا ہمارے باپ ہیں یا ہمارا شوہر، اگر وہ غمزدہ ہے تو ہم خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہماری اپنی خوشیوں پر ساری اوس پڑ کے رہ جاتی ہے. لیکن یہ آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لہر، جیسے سمندر کی موجیں آتی ہیں، لیکن سمندر کی موجوں ہی کی طرح ایک لہر آتی ہے، ریت پر کچھ اور نقش و نگار بنا کر چلی جاتی ہے، دوسری لہر آتی ہے ان نقش و نگار کو بدل دیتی ہے. تو بس اسی طرح ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کیفیت کو آپ نے اپنے اوپر مستقلاً طاری نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ نے خوشی دکھائی، بھرپور شکر ادا کیا، اللہ نے غم بھیجا، بھرپور اس کے اوپر صبر کیا. حضرت فاطمہ اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں. اب دوسرا اتنا بڑا غم پڑا تھا، کچھ عرصہ پہلے ماں کا انتقال ہوا تھا، زیادہ عرصہ تو نہیں ہے، کچھ ہی سال گزرے ہیں ماں کے انتقال کو، اور اب بڑی بہن کا انتقال ہو گیا. تو قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے کونے سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے. حضرت رقیہ کا ایک ہی بیٹا تھا، نام ان کا عبداللہ تھا. 6 برس کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی اور اس کی وجہ سے ان کا چہرہ سارا سوج گیا. یہی تکلیف ان کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 4 ہجری میں اسی تکلیف میں عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اولاد حضرت زینب کی ہے، حضرت رقیہ کی اب اولاد کوئی نہیں ہے. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت اداس رہنے لگے. بیٹے کا بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا. تو خیر جب بہت وہ اداس رہتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، جو آپ کی دوسری بیٹی تھی. ام کلثوم نے پھر 9 ہجری میں وفات پائی. اتنے عرصے حضرت عثمان کی بیوی رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.